لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديهم اهتدى. أما بعد، اسٹیج پر موجود قائدین، زعماء، حضرات علماء کرام، جمعیت علماء اسلام کے پروانوں، مجاہدوں، دوستوں اور بھائیوں، آج آپ نے آزادی مارچ کی یاد تازہ کر دی ہے اور اس جذبے کو ایک بار پھر سرشار و جوان کر دیا ہے، جب آپ ایک نئے ولولے کے ساتھ ایک بار پھر اسلام آباد تشریف لائے اور آج کا آپ کا یہاں مظاہرہ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آزادی مارچ کا نتیجہ آپ کو مہیا کر دے گا۔ میرے محترم دوستو، مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج ہمارے ایک ساتھی جو حادثے کا شکار ہوئے اور شہید ہو گئے، یہ اللہ کے راستے کا مجاہد اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو گیا۔ رب العزت ان کو شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے اور ان کا جو ساتھی زخمی ہوا ہے، رب العزت ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستوں، آج جب آج آپ کا یہ جمع غفیر بیٹھا ہوا ہے، اس جلسے کے مقابلے میں اسلام آباد میں ایک جلسڑی بھی منعقد ہوئی ہے۔ ہمارے مقابلے میں بلائی گئی، دنیا کو دھوکہ دیتے رہے، پتہ نہیں کہاں سے اس کے غبارے میں ہوا بھری گئی اور وہ سمجھ رہا تھا کہ ہوا سے بھرا ہوا یہ غبارہ شاید یہ اس کی حقیقی جسامت ہے، لیکن ہمارے ابابیلوں کے ایک سوئی برابر کا سرا بھی جب اس غبارے کو لگا تو آج اس غبارے سے ہوا نکل چکی۔ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ 10-10 ہزار روپے اور 5-5 ہزار روپے کے کرائے پہ لوگوں کو سرکاری وسائل کے ساتھ جلسے میں لا کر اپنی کرسیوں کو بھی نہیں بھر سکے اور کہتے ہیں ہم عوام کے نمائندے ہیں، پبلک آئے گی، سو غبارے کی وہ ہوا بھی نکل چکی ہے۔ اور جلسہ بھی کیسا جلسہ کہ مغرب کی اذان دی، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ جب مغرب کی اذان دی گئی تو الصلاۃ خیر من النوم کہا گیا۔
وقت ان کو نشے چڑھے ہوئے تھے، نیند کی حالت میں تھے، تو پھر نشے تو سارے سوئے ہوتے ہیں، ان کو تو الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے اٹھانا پڑے گا۔ اور پھر اتنا مولوی نہیں تھا پاکستان کا کہ جو ان کے جلسے کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے کرتا، ریکارڈڈ قرآن کریم سنایا گیا۔ یہ ہیں ریاست مدینہ والے جن کو تلاوت کلام پاک کے لیے بھی کوئی فرض نہیں ملتا، اور دعوے کتنے بڑے اور حقائق کیا ہے۔ اور پھر اپنے آپ کو معروف کہتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک حبشی کے گھر بچہ پیدا ہوا، اب وہ رنگ کا کالا کلوٹا، لیکن ماں باپ نے اس کا نام کافور رکھ دیا، نام زنگین ہن کافور۔ اپنے منکرات کو معروف کہنے والے اپنی جہالت پہ سر پیٹے، ہمیں تو تمہاری جہالت پر ماتم کرنی پڑ رہی ہے۔ برائیوں کا مجسمہ، منکرات کا مجسمہ کس نسبت سے اپنے آپ کو معروف کا لفظ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور پھر معروف اور امر بالمعروف کا لفظ بولنا بھی نہیں آتا۔ اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کر دے جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے، اور کوئی بات نہیں ناظریں پڑھ کے سنا دے، اور کوئی بات نہیں کوئی مولوی ڈھونڈ کر ایک دن کی مشق بھی کر لے اور پھر بھی سنا دے، اگر صحیح سنا دیا ہم مان لیں گے کہ واقعی تمہارا معروف سے کوئی نسبت ہے۔ جاہلوں کی دنیا اکٹھی ہو جائے، جہالت کا نام معروف، منکرات کا نام معروف، جہالت کے مجسمے جن کو نہ دین کا پتہ۔ میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں، عمران خان سن لو، میں تمہارے ایجنڈے کو جانتا ہوں۔ تمہارا ایجنڈا پاکستان سے اسلام کا جنازہ نکالنا تھا، تمہارا ایجنڈا اسرائیل کو تسلیم کرانا تھا، تمہارا ایجنڈا دینی مدارس کا خاتمہ تھا، وہی ایجنڈا جو جنرل مشرف کے دور سے شروع ہوا، اور آج تم آخری ایجنٹ کے طور پر پاکستان پر ان مقاصد کے لیے مسلط کیے گئے تاکہ آئین کی اسلامی حیثیت کا خاتمہ کیا جائے، تاکہ آئین کی اسلامی دفعات کا خاتمہ کیا جائے، اور اس لیے کہ قادیانیوں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، آئین کی اس شق کو تبدیل کیا جائے۔ ہم تمہارے ایجنڈے کو جانتے ہیں۔ آج تم باتیں کرتے ہو تو سن لو، تم یہ باتیں خواہ نہیں کر رہے، یہ ان نوجوانوں نے، ان مجاہدوں نے، ان اسلام کے سرفروشوں نے میدان میں نکل کر تمہیں شکست دی ہے، اور آج ہم فتح کا اعلان کر رہے ہیں اور تمہاری شکست کا اعلان کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر! مرد آباد! اسلام دشمن عمران! اسلام دشمن عمران! وطن دشمن عمران! ملک دشمن عمران! جو امریکہ کا یار ہے! امریکہ پر بھی ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے اسلامی دنیا میں جو اس طرح کے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں، ہم مغربی دنیا کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے اسلامی دنیا میں جو اپنے اس طرح کے ایجنٹ بھیجے ہوئے ہیں، تمہارا ایجنڈا کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اسلامی دنیا میں اسلام بھی رہے گا، اسلام کی تہذیب بھی رہے گی۔ تم نے 15 سال این جی اوز کے ذریعے سے میرے پاکستان کی نئی نسل کو گمراہ کرنے کے لیے بین الاقوامی پیسہ استعمال کیا، نئی نسل کو مذہب سے لابرد کرنے کے لیے
تم نے پورے بین الاقوامی وسائل استعمال کیے، لیکن الحمدللہ ہم نے مسلسل اس میدان میں آپ کا مقابلہ کیا اور ہم نوجوان نسل کو واپس اسلام کی طرف لائے، اسلامی اخلاق کی طرف لائے، اسلامی تہذیب کی طرف لائے۔ تمہارا ایجنڈا ناکام ہو گیا اور ہمارا ایجنڈا کامیاب ہے، اور ہم مزید بھی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کریں۔ نعرہ تکبیر! زندہ باد اسلام! 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 میرے جوانوں، میرے کارکنوں، کبھی مایوس مت ہونا۔ ہم نے جس میدان میں قدم رکھا ہے، جس منزل کی طرف جانے کا رخ کیا ہے، کامیابی سے ہمارے قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم اپنی منزل کی طرف صحیح سمت پہ جا رہے ہیں۔ ہم نے بین الاقوامی ایجنڈے کو ناکام بنایا، تم نے ہمارے مدارس کو بند کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ہمارے مدارس میں ہزاروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تم ہمارے طلباء کو کم کرنے کی بات کرتے ہو۔ ہم نے ہزاروں کی تعداد میں انہی مدارس کے اندر طلباء کی تعداد بڑھائی ہے۔ اگر دینی مدارس، دینی مدارس، دینی مدارس، دینی مدارس، زندہ جمعیت، زندہ جمعیت۔ میرے دوستو، اسلامی تہذیب ہو، اسلامی تمدن ہو، اسلامی بودباش ہو، اسلامی اخلاق ہو، اسلامی روش ہو، اسلامی معاشرہ ہو، اس کے پیچھے دینی مدرسہ کھڑا ہے، اس کے پشتیبان کی طرح کھڑا ہے۔ اور اگر کوئی مائی کا لال یہ سوچتا ہے کہ ہم نے یہ قلعے مسمار کر دینے ہیں، خدا کی قسم اگر آپ ان قلعوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں تو اپنے باپ فرنگی سے پوچھ لو کہ اس کا انجام کیا ہوا، اور آج تم دوبارہ سوچو گے تو تمہارا بھی وہی انجام کر کے رکھ دیں گے۔ للکار ہے، 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 للکار ہے۔ لبیک، 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 لبیک۔ میرے دوستو، آج ان کو ریاست مدینہ یاد آ گیا۔ ریاست مدینہ کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہی نسبت ہے نا؟ مکہ مکرمہ، اس کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن عمران خان، میں تمہیں تمہارا نسب بتا دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں اپنا حسب نسب بھول گیا ہے۔ جس مکے میں میرا رسول اللہ پیدا ہوا، اسی مکے میں ایک ابو جہل بھی رہتا تھا۔ تم غلط نسبت کر رہے ہو۔ جس مدینہ منورہ میں میرے رسول اللہ نے ریاست مدینہ قائم کی، اس میں ابن ابی بھی رہتا تھا۔ تم اپنی نسل کو پہچان لو۔ اپنے آپ پہ غلط فہمی ہو گئی ہے تمہیں، لیکن ہم تمہیں تمہارا نسب یاد دلائیں گے۔ تمہارا نسب کہاں جا کر ملتا ہے؟ مکے کو بھی ہم جانتے ہیں، مدینے کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اس کے علوم بھی ہمارے پاس ہے، اس کی تاریخ بھی ہمارے پاس ہے، اس کا قرآن بھی ہمارے پاس ہے، اس کی حدیث بھی ہمارے پاس ہے، کعبے کی تعلیمات بھی ہمارے پاس ہے، روضہ اطہر کی تعلیمات بھی ہمارے پاس ہے۔ لیکن میں تمہیں صرف تمہارا حسب نسب یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ذرا سنبھل کر بولا کرو، ہمارے سامنے یہ باتیں نہ کیا کرو۔ تکبیر! جو یہودیوں کا یار ہے، یہودیوں کا یار ہے۔ پاکستان کو کمزور کرنا یہ امریکہ کی پالیسی تھی، اور میں نے
2017 में पेशावर के एक कन्वेंशन में कहा था, जब पनामा का मसला आया था तो मैंने कहा कि ये बात ठीक है, मसले की क्या हकीकत है क्या नहीं, लेकिन याद रखो जो कुछ हो रहा है एक एजेंडे के तहत हो रहा है। पहले पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा। चुनांचे बाहर से एक केस लाकर जो पनामा केस के नाम से आया और एक इकामे के मसले पे नतीजा निकला उसका, उससे मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ ले गए। और जिस वक्त पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम आएगा तो फिर उसके बाद दूसरा दर्जा माशी अदम इस्तेहकाम का होगा। चुनांचे पहले पनामा केस के जरिए सियासी अदम इस्तेहकाम लाया गया और फिर इमरान खान के जरिए माशी अदम इस्तेहकाम लाया गया ताकि मुल्क को कमजोर कर दिया जाए और पाकिस्तान के वजूद का खात्मा कर दिया जाए। लेकिन मैं पाकिस्तान के अवाम को सलाम करता हूं, मैं पंजाब के अवाम को, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, सिंध के अवाम को, बलोचिस्तान के अवाम को, कश्मीर के अवाम को, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सलाम करता हूं कि जब बेरोजगारी आती है, मईशत डूबती है, बगावतें खड़ी हो जाती हैं, मुल्क से अलहदगी की तहरीकें उठती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने एक कौम बनकर अपने वतन के साथ वफादारी दिखाई और कोई साजिश कामयाब नहीं होने दी। नारे तकबीर! कायद तेरी सियासत को! तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने ये जंग लड़ी है और कौम ने हमारा साथ दिया है। हम कौम पे एहसान नहीं डालना चाहते, ये कौम ने अपना किरदार दिया है और हमने मुल्क की सलामती की जंग लड़ी है। और इमरान खान, जिस मुल्क के खात्मे के लिए तुम्हें इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया था, एक बैनुल-अक़वामी मंसूबे के तहत आपको पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया था ताकि माशी लिहाज से आप मुल्क को गैर मुस्तहकम कर दें, आप सीपैक के मंसूबे को खराब कर दें। आपने इस मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा किए कि जिससे मईशत डूब गई, महंगाई का तूफान आया, गरीब इंसान आज उसको राशन नहीं मिल रहा। जिसको राशन न मिले क्या वो अमर बिल मारूफ कहलाएगा? जिसको बच्चों के लिए खाने पीने को कुछ न मिले उसको अमर बिल मारूफ कहा जाएगा? जहां वालिदैन अपने बच्चों के भूख बर्दाश्त न करते हुए उनको ज़बह कर डालें, इसको अमर बिल मारूफ कहा जाएगा? जहां माँ बाप अपने बच्चों को पार्लियामेंट के सामने लाकर कटपा खड़ा करते हैं बच्चे बराए फरोख, इसको अमर बिल मारूफ कहा जाएगा? झूठ कहने की भी कोई जरा तरबियत हासिल कर लेते ना। ड्रामे करते हो, नुमाइश करते हो। ये नुमाइशें पाकिस्तान की तारीख में हमने अब्दुल्ला बिन उबई के जमाने से लेकर आज तक बहुत देखी हैं। ये नुमाइशें कभी कामयाब नहीं हुई और हम कामयाब होने भी नहीं देंगे। हम तलवार बेनियाब होकर मैदान में तुम्हारे मुकाबले में आए हैं। अदम एतमाद ये तो पार्लियामेंट का एक मामला है, तुम्हारे दिन अब गिने जा चुके हैं। आज कहा कि आज मैं कौम को सरप्राइज दूंगा। कोई आपको पता चला कोई सरप्राइज आया? हाँ, नवाब जैन बुगटी के जरिए से सरप्राइज उनको जरूर मिला है। ये तो आपका सरप्राइज। अभी और गिरेंगे, अभी और गिरेंगे इंशाअल्लाह। और अगर अदम एतमाद का मसला है, पार्लियामेंट का मसला है, तो जब नहीं था तो तब भी हम मैदान में थे। तो अगर आधा फीसद, पौन फीसद कोई इम्कान और तुम रह गए,
याद रखो फिर भी हम तुम्हारे मुकाबले में मैदान में रहेंगे और तुम्हें छोड़ना नहीं हमने। आप कहते हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, वो अपनी फिक्र कर, तुम्हें कौन छोड़ेगा। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। कभी कहते हैं मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, वो एनआरओ तो तुम भीख मांग मांग कर लेना चाहता है, हम नहीं दे रहे। कहते हैं मैं सबको पकड़ूंगा, क्या पकड़ोगे, आज तुम हमारे गिरफ्त में हो, तुम हमारे गिरफ्त में हो। हम जिस चौराहे पे लाकर तुम्हें खड़ा कर दें, ये अब हमारा इख्तियार है इंशाअल्लाह। कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, ललकार है, नाराए तकबीर, पांचों तख्ते खत्मे नबूवत। इमरान खान, तुमने मेरे वतन अजीज की आजादी बेची है, तुमने एफएटीएफ का मुझे गुलाम बना दिया, तुमने आईएमएफ का मुझे गुलाम बना दिया, तुमने पाकिस्तान के स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी के नाम पर आईएमएफ के हवाले कर दिया। अब मेरा स्टेट बैंक न पाकिस्तान की पार्लियामेंट को जवाबदेह है, न पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और न काबीना को जवाबदेह है। तुमने मेरे मुल्क को गुलाम बनाया है, तुम्हें पता नहीं, तुमने कोई किताब नहीं पढ़ी, तुमने कोई तारीख नहीं पढ़ी कि मेरे अकाबिर व असलाफ की तारीख इस तरह की गुलामी के खिलाफ जिहाद लड़ने की है, इसको कबूल करने की नहीं है। नारे तकबीर, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। ललकार से बोलो, यलकार से बोलो, सब मिलके बोलो, तेरे बाप से लेंगे। तुमने समझा है ये कौम नहीं, ये कोई जानवर है जिसको जैसा चारा हम डालेंगे वो खाएगा। हम बताएंगे कि नहीं, ये इंसानों का हुजूम है, मुहतरम इंसानों का हुजूम है, और तुम इनकी इज्जत नामूस और उसकी आजादी और हुर्रियत के साथ मजाक नहीं कर सकते। तुम्हारे आकाओं को तुम बता दो कि इस्लामाबाद के एक चौक पर फजलुर रहमान ने हमें इस तरह ललकारा है, और उनको आगाह कर दो कि पाकिस्तान की कौम के ये अज़ाइम, जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों के ये जज्बात इस मुल्क की आजादी की ज़मानत मुहैया करेंगे। कायद तेरी जुर्रत को, कायद तेरी जुर्रत को, कायद तेरी सियासत को, कायद तेरी जमीयत को, कायद तेरे कारकुन को। मेरे दोस्तों, तुमने कश्मीर बेच दिया, तुमने कश्मीर की माओं बहनों और 70 साल से वहां के जवानों का खून, उनके इज्जत और आबरू को कितने आसान कीमत पर बेचा है। तुम कश्मीर की बात करते हो, तुम्हें हक क्या पहुंचता है कि तुम कश्मीरियों की बात करते हो, कश्मीरियों के इंसानी हुकूक की बात करते हो। तुमने तो उनके हुकूक पामाल किए, तुमने तो उसको मोदी के हवाले किया, और अभी मोदी नहीं आया था, तुमने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बरखिलाफ तक़सीम कश्मीर का मंसूबा पेश नहीं किया था। क्या कौम भूल गई है? तुमने कश्मीर को 3 हिस्सों में तक़सीम का फार्मूला किसके इशारे पर पेश किया था? हमें वो मुजरिम बताओ, वरना फिर तुम मुजरिम हो। मैं कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा हूं, मुझे पता है कश्मीरियों को डर था, और उनकी क़यादत मुझे कहती थी कि हिंदुस्तान हमारी खुसूसी हैसियत का खात्मा कर देगा। और फिर मोदी की हुकूमत आने से पहले इमरान खान ने नहीं कहा था कि अल्लाह करे मोदी कामयाब हो,
تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے، اور پھر وہ کامیاب ہوا اور پھر یہ حل تھا تو آپ لوگوں نے دیکھا اور آپ لوگوں نے اس کا مظاہرہ کیا۔ یہ ایجنڈا تھا ان کا، ملک کو بیچنا، قوم کو بیچنا، ان کی آزادی پہ سودے کرنا، اس کے مذہب پہ سودے کرنا، ان کے اخلاق پر سودا کرنا، اس کی تہذیب پر سودا کرنا۔ ہم تمہارے ایجنڈے کو جانتے ہیں، ہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من انداز قدت رامیش ناصر۔ اور ابھی چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا ایک شخص کہتا ہے جو باقاعدہ انٹرویو دے رہا ہے اور اپنے انٹرویو میں کہتا ہے کہ ہم نے امریکہ میں عمران خان سے براہ راست پوچھا کہ تم فضل الرحمان کے خلاف بہت سخت باتیں کرتے ہو، کیا دشمنی ہے تمہاری؟ کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے، کوئی رشتے کا مسئلہ ہے، کوئی خاندانی معاملہ ہے، کوئی آپ کے ان کے حلقے میں کوئی ایسا تصادم ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تم فضل الرحمان کے خلاف بدزبانی پہ اتر آتے ہو؟ تو اس نے کہا میں اس لیے اس کا مخالف ہوں کہ وہ مفتی محمود کا بیٹا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ اس میں کیا بات ہے؟ مفتی محمود کا بیٹا ہے تو مفتی محمود کا بیٹا ہونا کوئی جرم ہے کہ آپ اس کی وجہ سے اس سے دشمنی کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں، اس کے باپ نے پارلیمنٹ کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلایا تھا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، مجاہد ملت مولانا مفتی محمود، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود۔ تم کہاں سے مامے چاچے آ گئے ہو قادیانیوں کے؟ اب ہمیں ذرا پتہ چلانا ہوگا کہ کہیں قادیانیوں سے کوئی رشتہ تو نہیں ہے ان کا۔ ہم نے کہا تم اسرائیل یہودی کے ایجنٹ ہو۔ آج اسرائیل کی جائے پناہ، قادیانیوں کی جائے پناہ اسرائیل ہے۔ قادیانیوں کا بڑا مرکز آج اسرائیل میں ہے۔ ہم نے کہا تھا تم یہودیوں کے ایجنٹ ہو، ہم نے ثابت کر دیا کہ تم کس کی جنگ لڑنا چاہتے تھے۔ تمہارے اب کیا کروں؟ میں نے کل ایک دفعہ کہا کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی، تو میں نے کہا اس کی نسل ہو تو یاد رکھے، کہاں سے یاد رکھے؟ اور جو ہے وہ تو یہودیوں کے گھر میں پل رہی ہے۔ میں مغرب کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تم جمہوریت کی بات کرو، جمہوریت سے ہم آپ کو نہیں روکتے، لیکن جمہوریت کی تعریف کیا ہے، جمہوریت کے حدود کیا ہے، اس کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، تم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ جمہوریت کے لیے شریعت مطہرہ نے جو حدود متعین کیے ہیں، ہم ان حدود تک جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اور پاکستان کے آئین نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ میرا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوگی، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ عوام کی حاکمیت کا معنی اور ہے اور خدا کی حاکمیت کا معنی اور۔ اور میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ عوام کی حاکمیت صرف اس حد تک کہ اس کو تشکیل حکومت کا حق حاصل ہے، لیکن تشکیل حکومت کے بعد نظام حکومت وہی ہوگا جو قرآن و سنت متعین کرتا ہے۔ تم انسانی حقوق کی بات کرتے ہو، اسلام انسانی حقوق کا علم بردار ہے۔ جان کا حق، مال کا حق، عزت و آبرو کا حق،
لیکن امریکہ اور مغرب کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ انسانی حق کی خود تعریف کرے اور کہے کہ یہ تعریف ہے اور اس کو ماننا پڑے گا. اس جبر کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے. اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ انسانی حقوق کے لیے کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے تو پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے لیے کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے. پھر ہم بھی جہاں چاہیں گے اللہ کے دین کا علم بلند کرتے رہتے ہیں. یہ میرا ایمان ہے. یہ کاز ہے، کارڈ نہیں ہے. سن لو ذرا جدید دور کے پڑھے لکھے لوگوں جو آپ بھی ہمیں سمجھاتے ہیں مذہب کا کارڈ. بابا کارڈ نہیں ہے. کارڈ یہ ہے جو عمران استعمال کر رہا ہے. میں جو کر رہا ہوں یہ کاز ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ زندگی ہے. اور زندگی اسی لیے وقف ہے. اس میں مجھے نمائش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ کوئی وقت کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. نعرہ تکبیر! اسلام ہمارا زندہ باد! اسلام ہمارا، قرآن ہمارا. میرے محترم دوستو، انشاءاللہ کل اسی مقام پر تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھے ہوں گے. قافلے دوسرے بھی آ رہے ہیں. جلسہ یہاں نہیں اب ٹھہرے گا. جلسہ اب پھیلے گا، ہماری مجبوری ہے. اب جلسہ پھیلے گا، ہماری مجبوری ہے. قانون کا احترام رکھتے ہوئے ہم بھی پبلک کے سامنے اتنا ہی بے بس ہے جتنا اسلام آباد کا آئی جی اور ڈی آئی جی آپریشن بے بس ہے. میرے دوستو یاد رکھو، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس کے قدم قدم پاسداری کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارا امتحان مت لو، اور اگر ہمارا امتحان لینے کی کوشش کی تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ آپ پاکستان میں انارکی چاہتے ہیں. اور اگر خدا نہ کرے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو اپنے رب کریم پر اعتماد کرتے ہوئے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں چوہوں کے بلوں کے اندر بھی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی. نعرہ تکبیر! قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ. ہم نے 20 سال اس ملک کو بچانے کی جنگ لڑی ہے. 9/11 کے بعد جب دنیا میں اسلحے کا کلچر عام ہوا تو ہم نے اپنے نوجوان کو روکا. ہم نے مذہبی طبقے کو کنٹرول کیا ہے. ہم نے پاکستان کے حالات کو سمجھا ہے. ہم بھی جذبات میں آ سکتے تھے، ہم بھی سخت فیصلے کر سکتے تھے، لیکن ملک کا کیا ہوتا، پرامن شہریوں کا کیا بنتا. جو جدوجہد ملک کے اندر ہو رہی ہے یہ جدوجہد کیا بنتا ہے اس کا. ہم نے ریاست کے ساتھ قوم کو نہیں لڑایا، ہم نے ریاست کے ساتھ اپنے کارکن کو نہیں لڑایا، ہم نے ریاست کے ساتھ اپنے مجاہدوں کو مقابلے میں نہیں لایا. ہم نے سیاسی راستہ اختیار کیا، سیاسی روش اختیار کی، پارلیمانی روش اختیار کی، اور اس راستے پر چلتے چلتے آج ہم یہاں پہنچے ہیں کہ اعلان کر سکتے ہیں کہ تمہیں ہم نے شکست دے دی ہے. اب ہمارا مذہب محفوظ، اسلام محفوظ، تہذیب محفوظ، مدرسہ محفوظ، قرآن محفوظ، حدیث محفوظ. تمہارا باپ بھی ہمارے اس کاس کا بال پی کر نہیں کر سکے گا انشاءاللہ.
चौकन्ना रहना है। इनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है, लेकिन हमने अपने अक्ल खिरत को जाने नहीं देना। हमने जज्बात को गालिब करने की बजाय अक्ल व तदब्बुर को गालिब रखना है और अपनी तहरीर को आगे बढ़ाना है। हम जो बाहर है वही अंदर है। हमने अंदर कुछ और बाहर कुछ और। आज सुना है उसने एक और ड्रामा रचाया है, तो एक पर्ची दिखाई है, मुझे तो कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। दिमाग खराब है किसी का तुम्हें शहीद करवाने के लिए। ड्रामे करते हो, झूठी पर्चियां लिखते हो। अब तुम्हारे पास यही हर बार किया है। अब तुम्हारे खात्मे का वक्त आ चुका है। पर्चियां वर्चियां तुझे नहीं बचा सकती। अब इंशाअल्लाह अज़ीज खुदकुश दवा के तो मेरे ऊपर हुए, मेरे साथियों पे हुए, मेरे साथी शहीद हुए, मेरे उस्ताद शहीद हुए, मेरे अकाबिर शहीद हुए, मेरे रफ़क़ा शहीद हुए। तेरा तो बाल भी बीका नहीं हुआ, तो वहां भत्ते बेचता रहा, और जब भत्ता बेचते हो तो अपनी जान बचाने की भीख मांगते हो। मुझे पता है उसका भी, लेकिन मैं ज्यादा बातें उस पर नहीं करूंगा। मेरी एक बात सुने, डी चौक से भी हमें कोई नहीं रोक सकता। एक दफा अगर हमने फैसला किया कि डी चौक जाना है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से एक वादा कर चुके हैं और उन्होंने कुछ हिदायत दी है। तो दायरा कोर्ट हमारा इदारा है, और हम जब कहते हैं कि हम आईन और कानून और उसके एहतराम में जिंदगी गुजारेंगे, उसके दायरे में गुजारेंगे, तो फिर ऐसे वक्त पे हमने जो करना था, जो आवाज पहुंचानी थी, वो पहुंच गई। आज रात उसको नींद नहीं आएगी, और आज के बाद भी उसकी नींद हराम होगी इंशाअल्लाह। अब इंशाअल्लाह निजात के दिन करीब आ गए हैं, और कौम निजात की खुशी की जल्द ही जश्न मनाएगी। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। नारे तकबीर! कश्मीर का सौदागर, कश्मीर का सौदागर, पाकिस्तान का सौदागर। अब आखिरी बात मेरे दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं कि जो यहां आ चुके हैं, इन्होंने यहां जमे रहना है, और एक बंदा भी यहां से नहीं जाएगा। जो अभी नहीं आए उनको अभी आवाज देता हूं, कल तक पहुंचाएं, ताकि जब सब अपोजिशन इकट्ठी हो तो कोई पाकिस्तानी हमारा कारकुन, जमात का हमदर्द, वो घरों में न बैठा रहे और उस इज्तिमा में पूरी कुव्वत के साथ शरीक हो। अल्लाह ताला हमारा साथ देगा। हमें अल्लाह पर एतमाद करना चाहिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट न जाए जी, सिर्फ एक मिनट, क्योंकि हमारी रिवायत रही है, हमने पिछले आजादी मार्च में भी दुरूद और सलाम का जिक्र किया था।